أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے وطن کی محبت۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وطن کیا ہے، آئین کا کیا کردار ہے، شہری کا کیا فرض ہے، وطن کی حفاظت کے لحاظ سے ہم سب کا کیا کردار ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایز اے مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج ہم اس سب پہ بات کریں گے، اور اس سے پہلے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر بھی کریں، اور کمنٹس میں ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو ایسی لگے جس میں ہماری اصلاح ہو سکتی ہے تو آپ ہماری رہنمائی ضرور فرمائیں، ہم انشاءاللہ اپنی درستگی کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ہم یہاں سے شروع کریں گے وطن کے بارے میں، کہ شہری جو ہے وطن کا، اور ایک زمین کا ٹکڑا، کوئی بھی کسی بھی ملک کی ہم بات کر سکتے ہیں اس میں، کہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، ایک اس زمین کے ٹکڑے پہ رہنے والا شخص ہے۔ ان دونوں کو جو چیز آپس میں لنک اپ کرتی ہے، جوڑتی ہے، وہ آئین ہے، کانسٹیٹیوشن۔ جس خطۂ زمین پہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، وہاں پہ رہنے والا شخص وہ ایک خانہ بدوش ہے۔ اس کو ہم اس علاقے کا شہری نہیں کہہ سکتے، وہ ایک پردیسی ہے، جب تک کہ وہ خطۂ زمین ایک آئین کا حامل نہ ہو اور وہاں رہنے والا اس آئین کو من و عن تسلیم نہ کرے۔ تو یہ ہے ہماری آج کی پہلی بات، کہ ایک شہری، ایک زمین پہ، خطۂ زمین پہ رہنے والا شخص جو ایک آئین کو تسلیم کر لیتا ہے، وہ اس خطۂ زمین کا شہری ہوتا ہے، اور ایسی جگہ کو ہم ایک وطن کہتے ہیں جو آئین کو تسلیم کرنے والے شخص کا ہوتا ہے۔ اب یہ جو آئین ہے، بے شک یہ ایک دنیاوی قانون ہے، اور بنانے والے بھی ناقص لوگ ہوتے ہیں، اور ان قوانین میں، جو قوانین کا جو مجموعہ ہوتا ہے آئین، اس میں بھی بہت سارے نقائص ہوتے ہیں، اور اس میں وقتاً فوقتاً بہتری بھی لائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک خانہ بدوش زندگی کو چھوڑ کر ایک ملک کا شہری بننا، اگر یہ چیز ہمیں چاہیے تو پھر ہمیں کسی نہ کسی ایک ملک کا آئین ماننا پڑتا ہے، اس کے بعد ہم اس ملک کے شہری کہلاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر اس آئین کو ماننے میں کچھ کمی کی جائے گی تو اس کو ہم وفادار شہری نہیں کہہ سکتے، اور پھر جس درجے میں اس کی آئین کی نافرمانی ہوگی، آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اس درجے کا وہ شخص یقیناً غدار بھی کہلائے گا۔ تو ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں کیا ہوتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چنگیز خان جیسا ظالم شخص تھا، اس نے بھی اپنے اصول و ضوابط متعین کیے تھے اپنے قبیلے کو چلانے کے لیے، حالانکہ ان کی زندگی خانہ بدوش کی طرح ہوتی تھی، لیکن وہ بھی اپنے کچھ اصول تھے، ان کے قوانین انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور ان کو قوانین کو مجموعے کو اس نے یاسا کا نام دیا تھا، جس کی بنیاد پہ وہ اپنے قبیلے کو ریگولیٹ کرتے تھے، اور اپنے جو بھی امن کے اور جنگ کے حالات ہوتے تھے وہ اس کے تناظر میں طے کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی انسانیت کو متاثر کرنے والے جتنے اچھے یا برے لوگ آئے، سب نے اپنے قوانین متعین کیے، اپنے اصول متعین کیے۔ اسی طرح اسلام جب بھی نبی تشریف لائے اس دنیا میں، انبیاء اکرام تشریف لائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ بھی اصول و ضوابط لے کے آئے، جس کے مطابق انسان نے زندگی گزارنی ہے، جس کے مطابق ایک ریاست نے چلنا ہے، جن قوانین کے تحت انسانیت نے پنپنا ہے، فروغ پانا ہے، ان سب کے ساتھ رہنمائی کی گئی۔ ناظرین کرام، جب ہم تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ چیز واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ زمانہ قدیم میں لوگ اپنی ضروریات کی بنیاد پہ وطن کی تبدیلی
کرتے رہتے تھے، اور ان کا وطن کیا تھا؟ جہاں ان کی ضروریات میسر آ جاتی تھی اسی علاقے کو وہ اپنا وطن قرار دیتے تھے، کیونکہ آئین موجود نہیں تھا۔ ان کو اپنی ضروریات، خوراک، رہائش، آب و ہوا، امن و امان، اور جہاں پہ ان کے ترقی کے امکانات ہوں، جہاں ان کو معاشی ضروریات پوری ہو جائیں، وہ اس کے مطابق اپنے قبیلے کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اور دور دراز علاقوں میں بھی منتقل کر لیتے تھے۔ اب اگر ضروریات کی بات کی جائے تو سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ایمان کی حفاظت ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے بھی ایک علاقے کو ترک کر کے دوسرے میں جایا جا سکتا ہے، اور قرآن پاک کی آیات کا مفہوم بھی ہے اس طرح کا کہ اگر کسی ایک علاقے میں اس طرح کے حالات ہو جائیں کہ وہاں رہنا اور اسلام پہ عمل کرنا ممکن نہ رہے تو اس علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جانے کا حکم بھی دیا گیا۔ اور جیسا کہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ یہ ہم انبیاء اکرام کی سنت بھی ہے کہ وطن کو ترک کرنا دین کی حفاظت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے تمام انبیاء اکرام نے یہ کام کیا، تاکہ انسانیت کو فائدہ ہو، تاکہ دین حق، اسلام کی روشنی سب تک پہنچے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنی فیملی کے ساتھ بھی ہجرت کی، جب ان کو ضرورت پڑی تو انبیاء اکرام نے یہ کام کیا۔ ان کی اتباع کرنے میں پھر ان کے صحابہ اکرام، ان کے جو ساتھی تھے، اور پھر اس کے بعد نیک صالحین لوگ، ان کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی ان کو ضرورت پیش آتی ہے دین کی حفاظت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، تو ان کو اپنا موجودہ وطن چھوڑنا پڑے، اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے، تو وہ اس میں پس و پیش سے کام نہیں لیتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں، پوری دنیا میں پھرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو مسلمان کا ہجرت کرنا، ترک وطن کرنا دین کے لیے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑا تو وہ بڑے اداس دل کے ساتھ چھوڑا۔ مدینہ ہجرت ہوئی تو یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اداس تھا، کیونکہ اپنے وطن مکہ کو چھوڑ رہے تھے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن کو چھوڑتے ہوئے اداس ہیں، پریشان ہیں، تو وطن کی اہمیت کتنی ہے۔ اب آج کے شعراء کرام وطن کے بارے میں کچھ بھی کہیں، اسے بت کہیں، اسے کفن کہیں، جیسے کچھ نامور شعراء کے اس طرح کے اشعار ہیں، مجھے اب وہ شعر تو یاد نہیں ہے، تو لیکن وطن کی محبت ایک لازمی چیز ہے، اپنے وطن سے محبت کی جاتی ہے، اس کی ہر ایک ذرے سے بھی محبت ہوتی ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں سنت کا ثواب بھی ملے گا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، مکہ مدینہ جا رہے ہیں، تو اداس دل کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اس میں ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ اپنے وطن سے تو محبت ہوتی ہے۔ تو اس ساری تمہید کے بعد ہم بات کریں گے اپنے وطن پاکستان کی، جو ہمارا وطن ہے، جہاں ہم رہتے ہیں، جو ہمارا گھر ہے۔ ہمارا پاکستان ہمارے گھر کی طرح ہے۔ 1947 میں پاکستان جب بنا، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے بہت بڑی قربانیاں دی، اور اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ دیا جہاں ان کا رہنا مشکل ہو گیا تھا، جہاں ان کو دین پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ کس لیے چھوڑ دیا؟ ہمارے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ اپنی زندگی تو وہ کسی نہ کسی طرح وہاں گزار سکتے تھے، لیکن اگر وہ اپنی زندگی وہاں گزارتے تو ہماری زندگی شاید اتنی اچھی نہ ہوتی۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آج وہاں پہ بہت بڑی اکثریت ایک تکلیف دہ زندگی گزار رہی ہے، جہاں سے ہمارے بزرگ ہجرت کر کے پاکستان میں آئے۔ ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ آسانی کے ساتھ وہاں زندگی گزار رہے ہوں، لیکن جو میڈیا رپورٹس ہیں، جو حالات و واقعات ہیں، خاص طور پہ کشمیر کے اندر جو حالات و واقعات چل رہے ہیں، وہ انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ تو یہ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے فیصلہ کیا اور الگ وطن ہمارے لیے حاصل کیا، تاکہ ہم ایک آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، دین پہ عمل کر سکیں۔ تو یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور ہمیں ان قربانیوں کو یقیناً یاد رکھنا ہوگا۔ پھر یہ ہوا کہ پاکستان تو الحمدللہ 1947 میں بن گیا، سلسلہ چلا آگے، ہمارا وطن ایک کمزور حالت میں اس کا آغاز ہوا، بہت سارے مسائل تھے، معاشی مسائل، دفاعی مسائل، اور آئین کا موجود نہ ہونا، اور قانون کی عملداری، اور
حکمران طبقہ جو تھا اور جو اپر کلاس جو کہلاتی ہے، وہاں پہ مسائل تھے، بہت ساری چیزیں تھیں، تو لیکن اس کے باوجود ہمارا ملک الحمدللہ آگے چلنا شروع ہوا۔ لیکن یہ چیز جو اسلام کے دشمن تھے ان کو بالکل نہیں بھائی، انہوں نے اس کو پہلے دن سے کمزور کرنے کی سازشیں شروع کر دی، بار بار ہمارے ملک پہ جنگ مسلط کی گئی۔ 1965 میں جنگ مسلط کی گئی، 1971 میں جنگ مسلط کی گئی، اس کے بعد مسلسل ایسے حالات سے ہمیں سامنا پڑا کہ ہمیں اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا آج تک ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ کہیں یہ ملک اسلام کی خدمت صحیح طرح کرنے میں نمایاں نہ ہو جائے، یہ سب اس چیز سے روکنے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا، اور یہ ملک کلمے کی خدمت کے لیے بنا، اور ہم سب نے اپنی زندگی میں اس کلمے کو لانا ہے، کلمے والی زندگی کو لانا ہے، اور اسی کو پوری دنیا میں ہم نے فروغ دینا ہے۔ اسی مقصد کے لیے یہ وطن حاصل کیا گیا تھا، اسی مقصد کے لیے ہم نے یہ جنگیں لڑی، اور خاص طور پہ یہ ستمبر کا مہینہ اس چیز کی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس مہینے میں ہمارے لیے دشمن نے کتنے جال بچھائے، کتنی ہمارے لیے مشکلات کھڑی کیں، لیکن ہمارے جو اس وقت کے بزرگ تھے، بھائی تھے، بہنیں تھیں، ان سب نے، شہری نے بھی اور سپاہی نے بھی، جو فوج کے سپاہی تھے اور جو عام ملک کے شہری تھے، سب نے مل کر ان خطرات کا سامنا کیا، ہمارے ملک کا دفاع کیا، اور بڑی بہادری سے دفاع کیا۔ اور اسی کی یاد میں ہم اس ستمبر، جو یہ مہینہ جب آتا ہے تو 6 ستمبر کو ہم یوم دفاع مناتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 7 ستمبر کو پاک فضائیہ کا دن ہوتا ہے، 8 ستمبر کو پاک نیوی کا دن ہوتا ہے، اور یہ سب اسی چیز کی یادگار کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک سے ایک وعدہ کیا ہے اس کی حفاظت کا، اور یہ ایک ریٹرن ہے اس ملک کو جہاں ہم اتنے سکون سے رہتے ہیں، دین پہ عمل کرتے ہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے، تو یہ اس کا ایک ریٹرن ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا دفاع کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ جب دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان نے دیکھا کہ ہمارے 1965 کا جذبہ اور عام شہری کا جذبہ، سپاہی کا جذبہ، کہ کس طرح مل کر دشمن کا مقابلہ کیا گیا، تو پاکستان کے خلاف نئی سازشیں شروع ہو گئی۔ جو ایک فوج میں کام کرنے والا شخص اور ایک عام شہری، ان کے اس رشتے کو کمزور کرنے کی اور توڑنے کی سازش کی گئی، اور اس کے لیے بہت سارے جال بچھائے گئے، بہت سارے طریقوں سے ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ عام آدمی کو ضروریات زندگی میں اتنا الجھا دیا گیا مہنگائی کے نام پہ اور بے روزگاری کے نام پہ کہ وہ اپنی ان چیزوں سے آگے نکل کے ملک کے لیے سوچے ہی نہ، اور ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا حالات ہیں، اس کو اس کی فکر ہی نہ ہو، اس کو اپنے گھر کی اور اپنے کچن کی فکر ہو۔ ان چیزوں میں الجھایا گیا، کمزور کیا گیا، اور فوج سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ابھی تک بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں فوج کے خلاف، اور فوج سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عام جو شہری ہیں ان کے اندر فوج سے نفرت آئے اور وہ ملک کو کمزور کریں۔ یہ سازش ہمارے دشمن ہمارے ملک کے خلاف کرتے رہتے ہیں، تو ان سازشوں کا ہمیں بر وقت ادراک کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہمارا دشمن کیوں ہمیں ہماری فوج سے دور کرنا چاہتا ہے، کیوں ہمارے اندر خلا پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں حالات جیسے بھی ہوں، سیاسی حالات جیسے بھی ہوں، لیکن جب بات اس پہ آ جائے، ملک کے دفاع پہ آ جائے، اور فوج کی محبت اور فوج کے تعلق سے بات آ جائے، تو ہمیں اپنی فوج سے الگ ہونا یا اس سے دور ہونا، اس کا تصور بھی ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ملک کے دفاع کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، تو جو فوج اس ملک کا دفاع کرتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، پاک آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، اور باقی بھی فورسز ہیں، رینجرز ہیں، پولیس ہے، سب ادارے جو بھی اس کے لیے کام کرتے ہیں وہ سب اس ملک کے دفاع کے ادارے ہیں۔ ان سب سے ہمارا ایک قلبی تعلق ہونا، دلی محبت ہونا ضروری ہے۔ یہ پاکستان کا ہم پہ قرض ہے۔ اگر ہم اپنے ان اداروں سے محبت نہیں کریں گے، کسی ایک شخص یا 2-3 شخص کی غلطیوں کی وجہ سے ہم ادارے پہ بات کریں گے، ادارے کے خلاف بات کریں گے، تو یہ اس طرح ہے جیسے کہ ہم نے پاکستان سے غداری کی۔ تو یہ غلطی ہم نے کبھی نہیں کرنی ہے۔ ہم نے اپنی ملک کی محبت کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، اور اپنی فوج سے اور ہر اس شعبے سے جو فوج کی طرح کام کر رہے ہیں، ہمیں اس سے اپنی دلی محبت رکھنی ہے۔ اسی کے ساتھ دشمن کی جو ایک سازش تھی، اس نے اس طرح کے جال بچھائے، ایسے حالات پیدا کیے کہ
جو ہمارے حکمران ہوں ان کی کردار کشی کی جائے، جھوٹ اور سچ کو ملایا جائے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، اور پھر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ عسکری ادارے اس میں ملوث ہوں، پھر عسکری اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، اور پھر شہری کو اور فوج کو دور کیا جائے، یہ ساری سازش. تو اس کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو آئین نے ہمیں ایک محاذ دیا ہے، آئین سب سے امپورٹنٹ ہے، آئین نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے، اس محاذ پہ ہمیں اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے، چاہے ہم سپاہی ہیں چاہے ہم شہری ہیں. اس آئین کو سامنے رکھ کے ہم ملک کی خدمت کریں گے تو ہم ایک ادارے کو بھی سرو کر سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو، اپنی قوم کو سرو کر سکتے ہیں. اور جب ہم اچھے طریقے سے اپنے ملک کو، قوم کو آئین کے دائرے میں رہ کے سرو کریں گے، ایک مضبوط پاکستان بنے گا تو یہ یقیناً ایک اسلام کا قلعہ بنے گا جو دوسروں کی بھی مدد کر سکے گا. اگر ہم آئین پہ عمل نہیں کریں گے، اگر ہم ایک ادارے کو کمزور کریں گے، اگر ہم اداروں کے خلاف بات کریں گے، تو یہ سب وہ جرم ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کمزور ہوگا. جب پاکستان کمزور ہوگا تو ہم کسی اور کی کیا مدد کریں گے؟ پھر تو ہم اپنے ہی حالات میں گھرے رہیں گے. تو آج 6 ستمبر کے دن ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہوگی. یہ ہمارے 6 ستمبر کا، 7 ستمبر کا بھی، 8 ستمبر کا بھی، جیسے کہ یوم دفاع 6 ستمبر، 7 ستمبر ایئر فورس ڈے، 8 ستمبر پاکستان نیوی ڈے، ان سب کا ہمیں ایک ہی سبق ہے کہ جس طرح ہم نے دشمن کا مل کے مقابلہ کیا ہے، ہمیں آئندہ بھی ہر محاذ پہ مل کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. اور جو چیز بھی ہمیں فوج سے دور کرے گی، جو چیز ہمیں ملک کو کمزور کرنے کی طرف لے کے جائے گی، ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا ہے. ہمیں اپنے ملک کے لیے اپنی جان تک قربان کرنی پڑے تو ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے. آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا، ہمیں اس ملک کی خدمت کرنی ہوگی، اور یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم اپنے ملک کی خدمت آخری سانس تک کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا آج کا پیغام ہے. اگر یہ پیغام آپ اس سے متفق ہیں، آپ کو یہ اچھا لگے، اس کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور ہمارا چینل ہر وقت ایک ہی بات کرتا ہے کہ مثبت سوچ کے ساتھ ہم نے بر وقت درست فیصلے کرنے ہیں. تو آج یہ وقت ہے، ستمبر میں یوم دفاع کے موقع پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں آج یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ ہمیں جس حال میں بھی، معاشرے میں جس جگہ بھی، ہم جس طرح بھی ہم خدمت کر سکتے ہیں اپنے ملک کی، ہم نے اپنے حصے کا کام بہترین طریقے سے کر کے اس ملک کو مضبوط بنانا ہے. یہ ملک ہمارا گھر ہے، اور اگر ہم اپنے اس گھر سے محبت نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی. یہی آج کا ہمارا پیغام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.